بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ ایک عرصے تک ویڈیو کے خلاف ہوا کرتے تھے، آج آپ نور ٹی وی کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان پر، اہل توحید پر ہر میدان کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنا واجب ہے، اور جب سے کیو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے شرک اتنی کثرت سے نشر ہو رہا ہے، اتنی زیادتی سے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دیکھتے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ امت کے لیے گندی ننگی فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا کیو ٹی وی کا یہ فتنہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ آپ گندی فلمیں دیکھیں گے، گناہ گار ہوں گے، کافر اور مشرک نہیں ہوں گے، تو گناہ گار توبہ طائب ہو جائے تب اللہ معاف کر دے گا، توبہ نہ کرے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن کیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اتنا شرک پھیل رہا ہے، کہیں استخارے کے نام پہ، کہیں قبروں کی پوجا کے نام پہ، تو ہم مجبور ہو کر اس بیماری کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے ہیں کہ یہ فتنہ گھروں میں پھیلا ہوا ہے۔ جس گھر کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسلام آباد G11-2 کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ جھوگی والے، جھوپڑی والے بیٹھتے ہیں، مزدور ٹائپ لوگ، ان کے گھروں کے پاس سے میں گزرا، شاید ان کے گھر کے اندر کھانے کو کھانا نہ ہو، آٹا نہ ہو، لیکن ڈش انٹینے کی لعنت ہر گھر پہ سجی ہوئی ہے، اکثر گھروں پہ سجی ہوئی ہے۔ اور جب محرم اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے اندر بھی گانے سننے جائز نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ باقی دنوں میں جائز ہے، محرم میں جائز نہیں ہے، تو محرم اور رمضان میں خصوصی طور پر کیو ٹیلی ویژن کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور یہ کھلا کر شرک کی دعوت دے رہا۔ تو ہم اس زہر کا علاج کرنے کے لیے نور چینل کو لے کر آگے چلے ہیں کہ جہاں جہاں تک یہ کفر اور شرک پھیل رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم وہاں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں۔ رہے وہ گھر، میری دعوت کو یاد کیجئے اور میرے اس موقف کو سامنے رکھیے، رہے وہ گھر جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے، جن گھروں کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے، پاک صاف ہے، اللہ اس کو مزید پاک صاف رکھے اور ایسے گھروں میں اور اضافہ فرمائے۔ ہماری ان کو قطعاً دعوت نہیں ہے کہ وہ ہمارا چینل چلنے کے بعد ٹی وی خرید کے گھر میں لا کے رکھیں۔ ہم تو یہ تریاق ان مریضوں کے لیے لے کر آئے ہیں جن کو ایڈز کینسر لگ چکا ہے، جو گھر بچے ہوئے ہیں اللہ بچائے اور اللہ پاک رکھے ان گھروں کو مزید ان فتنوں سے۔ لیکن جو گھر شرک کی دلدل میں یہاں اس حلق تک پھنس چکے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس کیا انتظامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بھی یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اور میرے پاس وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، شیخ نے کہا اس وقت واجب ہے امت کے علماء پر، وہ کتاب کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کا نام لے کر شیخ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دعوت توحید پہنچائیں۔ میرا موقف کب تبدیل ہوا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں اسلام آباد سعودیہ سے جب واپس چلا گیا تو اسلام آباد میں تھا G11-2 کی مسجد میں، اور ایک بوڑھے بزرگ آدمی بادشاہ مواحد سلفی پکے دیندار، ان کی دینداری کا اندازہ کر لو کہ وہ ٹانگوں سے گھٹنوں سے معذور، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے آ کر نماز پڑھتے تھے، اور صف اول کے نمازی۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا، میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آج کیو ٹیلی ویژن پر یہ مسئلہ یوں سنا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ، جب اس 5 وقت کے اہل حدیث نمازی کے گھر میں کیو ٹیلی ویژن کا زہر پہنچا ہوا ہے تو پھر بچے گا کون سا گھر؟ تو ہم ان بیماروں کے لیے یہ تریاق لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس جد و جہد کو قبول فرمائے۔ آمین۔